السلام علیکم میرے عزیزو، کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ طبیعت سیٹ؟ تو آپ کا بھائی، آپ کا ہوسٹ پھر سے ایک بار آپ کے سامنے پیش خدمت ہے اپنے تیسرے بلاگ میں۔ اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو لائک نہیں کیا، سبسکرائب نہیں کیا اور شیئر نہیں کیا، تو جلدی سے جا کے یہ تینوں چیزیں جلد از جلد کر لیں، کیونکہ آپ کا لائک اور سبسکرائب ہمارے لیے بہتری ہے۔ اور ایسا ہے کہ اچھا جی، تو دل میں ولاگ بنا نہیں سکا چونکہ ایسی کوئی خاص ایکٹیویٹیز تھی نہیں، تو اس کے بعد میں نے کہا چلو سیکنڈ پارٹ تو بنائیں گے، تو دوسری کوئی ایکٹیویٹیز ہوتی تو میں آپ کو وہ بھی ضرور دکھاتا۔ تو انشاءاللہ آج یہی ہے، باقی کل جو ہے ہم جو دوسرا شوٹ کریں گے پھر وہ آپ کو دکھائیں گے، کوئی 2-3 ایکٹیویٹیز ہیں وہاں پہ جا کے آپ کو وہ بھی دکھائیں گے۔ تو ہم آج اپنی دوسری فیز پہ ہیں، دوسرے ولاگ کی جو دوسری سائڈ تھی اس پہ بات کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ کل میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا کہ انسانیت پہ، کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگی رکھنی چاہیے، انسانیت ہونی چاہیے۔ تو ہم لوگ انسانیت بھول چکے ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے بھائی کی مدد کرنی چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ سپورٹ کرنا چاہیے۔ کیونکہ یہ دور جو ہے بہت سخت ہے، جیسے کہ میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں بتایا کہ آپ لوگوں کو کہ یہ دور بہت سخت ہے، اور 90% جو لوگوں کو ایشوز ہیں وہ فائنینشلی ہیں، 10% دوسرے کوئی بیمار ہے، کوئی کیا ہے، کسی کے گھر میں کیا مسئلے ہیں، کسی گھر میں کیا مسئلے ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ بٹ 90% جو دنیا چل رہی ہے نا بھائی، وہ سیدھی سی ایک بات ہے کہ وہ پیسے کے زور پہ چل رہی ہے۔ تو ہمارے یہاں میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ بہت سے ایسے سفید پوش لوگ ہیں جو کسی کے ساتھ اپنا درد شیئر نہیں کر سکتے، اور وہ لوگ مجبور ہیں کہ وہ اپنا بس گزارا کرتے ہیں۔ تو ہماری آپ کی جو صاحب استقامت ہے، جو صاحب حیثیت ہے، ان کی جو ہے نگاہیں ان پہ ضرور ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پروردگار نے آپ کو جو رزق عطا کیا ہے اس میں دوسرے کا حق ضرور ہے۔ یہ جا کے آپ بے شک کسی سے بھی، کسی عالم سے بھی پوچھ لیں کہ آپ جو کماتے ہیں اس میں صرف آپ کا حق نہیں ہوتا۔ اس کی پہلی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ جو آپ کماتے ہیں اس میں سب سے پہلے آپ اپنا انڈیویجول خرچہ نہیں کرتے نا، آپ کی بیوی ہوتی ہے، آپ کے بچے ہوتے ہیں، آپ ان کے لیے کماتے ہیں۔ جو شادی شدہ نہیں ہیں وہ اپنے ماں باپ کے لیے کماتے ہیں، ان کے گھر میں ہوتے ہیں، بھائی ہوتے ہیں، بہن ہوتے ہیں، ان کے لیے کماتے ہیں۔ تو یہ ایک پروردگار کا الگورتھم ہے جو ایک نظام چلا رہا ہوتا ہے، کہ یعنی ایک انسان جو کماتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے نہیں کماتا، صرف وہ دوسروں کے لیے بھی پروردگار نے اس کے وسیلے سے ایک حصہ رکھا ضرور ہوتا ہے۔ تو وہ حصہ جو ہے حقدار تک پہنچنا چاہیے، کیونکہ کل کو قیامت والے دن، محشر والے دن یہ سوال ضرور ہوگا کہ آپ نے حقدار تک پہنچایا نہیں۔ پروردگار آپ سے یہ پوچھے گا کہ میں نے تو آپ کو یہ چیز اس لیے دی تھی، اضافہ دیا تھا، جو آپ کے ایکسپنس اور اخراجات ہیں بڑھ کر تھا، بالاتر تھا، آپ نے اس کو اپنی سیونگ اور اپنی جائیداد بنانے، زمینیں بنانے، کچھ بھی بنانے کے لیے استعمال کیا، اور حق کو حقدار تک نہیں پہنچایا۔ اس وجہ سے اس معاشرے میں فلاں شخص غریب رہ گیا، یا فلاں شخص اس وجہ سے، اس مجبوری کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہو گیا، یہ حادثہ ہو گیا، جبکہ اس کا حق آپ کے پاس تھا۔ چونکہ وسیلہ سازی پروردگار نے ازل سے آخر تک رکھی ہے، وسیلہ ضرور ہے۔ تو وسیلہ جو ہے، وسیلہ پروردگار نے ازل سے رکھا ہوا ہے۔ وہ کیوں رکھا ہے؟ وہ اسی لیے رکھا ہوا ہے چونکہ پروردگار، اب نعوذ باللہ نقل کفر نواشد یہ نہیں بولتے، پروردگار خود زمین پہ آ کے تو کسی کی ہیلپ نہیں کرے گا نا۔ اس نے اپنے بندے رکھے ہیں، مشخص کیا ہوا ہے، ایک نظام ہے، ایک سسٹم کے تحت سب چیزیں چل رہی ہیں۔ تو ہمارے لوگوں کو یہ اویئرنیس بھی شاید آئی تھنک سو نہیں ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ صرف ہمارا نہیں ہے، یہ آرٹیفیشل لائف ہمارے کام کی نہیں ہے۔ ہمارا ایمان اسی چیز پہ کہ یہ آرٹیفیشل لائف ہماری ہے ہی نہیں۔ کیونکہ ہم نے ایک اور دنیا میں جانا ہے، اور جس پہ ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے اس چیز پہ۔ تو اس دنیا میں جانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ جیسے یہاں پہ آپ کو کمشنر بننے کے لیے، ACDC بننے کے لیے، کوئی بھی سرکاری نوکری میں بھرتی ہونے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ وسیلہ چاہیے ہوتا ہے نا، کوئی نہ کوئی آپ کو ڈگری چاہیے ہوتی ہے، آپ کو امتحان دینا پڑتا ہے، پہلے آپ اس کو پڑھتے ہیں، پھر آپ امتحان دیتے ہیں، پھر آپ اس مقام پہ جاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اس دنیا میں جانے کے لیے یہ
اسٹیجز تو پار کرنے ہی ہیں. تو جو انسان کا دوسروں کا ساتھ اخلاص ہے، حق ہے دوسروں کا، وہ ہم پہ فرض ہے، لازم بھی نہیں، فرض. یہ نہیں کہ میں بول رہا ہوں یہ آپشنل ہے آپ کے لیے کہ آپ کر لیں تو ٹھیک ہے، نہیں کرتے تو نہ صحیح. یہ آپشنل نہیں ہے، یہ فرض ہے ہر ایک دوسرے بندے پہ، ہر اس بندے پہ جس کو اس پروردگار نے حیثیت دی ہے اس دنیا میں. اس بندے پہ یہ چیز فرض ہے کہ وہ اپنے ساتھ ایٹ لیسٹ ایک بندے کو لے کے چلے. جس کے پاس حیثیت ہے وہ 4 کو لے کے چلے، 10 کو لے کے چلے، بٹ عام خاص ایک بندے کو ساتھ لے کے چل سکتا ہے. اسی طریقے سے جو ہے ان کا حق ادا ہو سکتا ہے. ان کی جو مسائل ہیں اس چیز کے پوچھ ہوگی، اس چیز کا سوال ہوگا محشر والے دن. تو یہ جو سلسلہ ہے یہ پروردگار کے حساب سے ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو شاید میں سمجھا پا رہا ہوں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کہ دنیا میں اس دور میں ہم یہ چیزیں بھول چکے ہیں. ایک وقت تھا جب رمضان کریم میں مجھے یاد ہے کہ ہمارے والدین، ایک وقت تھا جب رمضان کریم میں دیکھتا تھا کہ ہمارے گھروں سے جو ہے ہمسایوں کے گھروں میں افطاری جایا کرتی تھی، اور ان کے گھروں سے ہمارے گھر میں آیا کرتی تھی. ایک رونق ہوتی تھی رمضان کی اور دوسرے ایونٹس پہ جو بھی مطلب ہوتے ہیں. بھائی چارگی تھی، لوگ ایک دوسرے سے ملتے تھے اور ان میں ایک محبت تھی. اور وہ محبت آج ختم ہو چکی ہے. وہ کیوں؟ وہ اس کی وجہ بیسیکلی یہی ہے کہ ہم جو کچھ تھوڑے سے مالدار صاحب حیثیت ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے ساتھ اپنی حیثیت وہ چیزیں گم کر دی ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ البتہ ہم سے کوئی کچھ مانگ لے یا کچھ ترتیب ایسی بنا لے. اینڈ میں یہ چیز نوٹ کر رہا ہوں اور آپ لوگوں کو یہی چیز بتا رہا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کے دل جو ہیں کالے ہو چکے ہیں. کالے سے مراد کہ وہ صرف سیلف اورینٹیڈ ہوتے گئے ہیں. سیلف اورینٹیڈ نہیں ہونا چاہیے بات، کیونکہ ہمیں سیکھ بھی یہی ملی ہے. آپ انبیاء کے زندگی کے دستور دیکھ لیں، آپ ائمہ اطہار کا طریقہ زندگی دیکھ لیں، انہوں نے کبھی سیلف اورینٹیڈ رہ کے کوئی فیصلے نہیں کیے. ہمیشہ پوری عوام، پورے مجمع کو ساتھ لے کے چلے ہیں. وہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کیونکہ پروردگار کا نظام ہی یہی ہے کہ آپ کو جو پروردگار نے عطا کیا وہ صرف آپ کا نہیں ہے. اس میں ضرور کسی کا حق ہے. پروردگار نے زکوٰۃ کیوں آپ پہ فرض کی؟ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ آپ کے حصے میں سے کچھ کسی اور کو ملے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دور مشکل میں، خصوصاً یہ جو دور ابھی چل رہا ہے، یہ جنگ کے حالات، یہ غیر معاشی کوئی مطلب کسی کے پاس کوئی نوکری نہیں ہے، کسی کے کوئی کاروبار اچھے نہیں ہے، کسی کے کچھ نہیں ہے، تو ہم جب یکجا ہو جائیں، اگر ہم سارے مل کے ایک ساتھ چلیں تو ہم دنیا فتح کر سکتے ہیں. اس چیز سے دنیا و آخرت میں ہم سرخرو ہو سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس حالات میں جس کے پاس ہے اگر وہ بھی اپنا یہ سوچ کے چلے کہ مطلب میں کسی کی ہیلپ کروں، پھر وہ جس کو کر رہا ہے، یہ ایک چین ہے نا. وہ جس طرح سلمان خان کی فلم میں نہیں تھا کہ آپ کسی کو تھینک یو نہیں بولا تو 3 کی مدد کر دو، ان 3 کو بولنا اگلے 3 کی. تو یہ ایک چین ہے نا. اگر آپ کریں گے تو اگلے کا بھی احساس جاگے گا، اس سے اگلے کا بھی احساس جاگے گا. اگر آپ کسی کو یہ بلڈ اپ دیں گے تو تب جا کے یہ ایک چیز ہوگی اور یہ سلسلہ زندگی آگے بڑھتا رہے گا اور آخرت کے لیے بھی آپ کچھ نہ کچھ اس میں کما سکتے ہیں. تو امید کرتا ہوں آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہوں گی، اور اگر میری باتوں میں کچھ غلط ہے یا کوئی کمی ہے یا کوئی بیشی ہے تو وہ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اس پہ میں عمل کر کے غور کروں گا ضرور. اینڈ آپ اپنی رائے ضرور میرے ساتھ شیئر کیجیے گا کہ کیا میں صحیح بول رہا ہوں یا نہیں، اور آپ لوگوں کو مزید کس طریقے کا، اور آپ لوگوں کو مزید کیا چاہیے. تو ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ولاگ میں. آج کے لیے فی الحال اتنا ہی تھا، اور جنہوں نے لائک، سبسکرائب، فرینڈ شیئر نہیں کیا وہ جا کے کائنڈلی جلد از جلد کر لیں. ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ولاگ میں. فی الحال کے لیے اللہ حافظ.